أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال سبحانه تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن في الجنة نهرا اسمه ريان عليه مدينة من مرجان له 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ حضرات کی گزارش ہے کہ موبائل کو سائلنٹ کر دو۔ ختم قرآن کی مجلس میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، اس لیے انتشار اگر آپ کے اندر ہوگا تو میری بات میں بھی انتشار ہوگا۔ بچوں کو پیچھے کر دو، بیٹھے ہیں تو خاموشی کو بیٹھنے دو، اور آپ لوگ بھی خاموشی کے ساتھ اللہ کے دین کی بات کو سنو، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ بڑی مبارک رات ہے، 21ویں رات ہے، تاخرات ہے، اور کتنوں جگہ پر میں کینسل کرا کے یہاں آیا ہوں ایک چھوٹی سی جگہ پر۔ اس لیے آپ حضرات کی درخواست ہے کہ آپ حضرات جم کے بیٹھیں۔ لمبی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ، مختصر بات ہوگی، مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، اور اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی مکمل سننے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہماری حیات میں 1.5 پارے کی تراویح مکمل ہوتی رہی۔ آپ حضرات دن میں محنت بھی کرتے تھے، جاب پر بھی جاتے تھے، آفس پر بھی جاتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے قیام بھی کیا، مستقل 20 رکعت تراویح پڑھی۔ الحمدللہ جن حضرات نے توجہ کے ساتھ عظمت کے ساتھ تراویح کو سنا، ان کی بھی تراویح تو باقی ہے، ان کا بھی قرآن مکمل ہو چکا۔ جن حضرات نے غفلت کے ساتھ کہ امام صاحب رکوع میں گئے تب پیچھے سے کھڑے ہوئے اور اپنی غفلت کے ساتھ کوتاہیوں کے ساتھ تراویح کو پڑھا، ان کا بھی قرآن مکمل ہو گیا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے تھے کہ تکلیف کے ڈر سے نیکی مت چھوڑ، تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ تکلیف ختم ہو گئی، نیکی باقی رہ گئی۔ لذت کے شوق میں گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی دین کا کام ہے، دین کا کام، وہاں اللہ نے بوجھ رکھا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت نہیں رکھی۔ اسلام میں سہولت نہیں ہے، کفر میں سہولت ہے۔ سارا کا سارا جو کفر کا جو نظام ہے یورپ کا، یہ سارا کا سارا منمانی کا ہے، خواہشات کا ہے، وہاں کچھ شادی کے سسٹم بھی نہیں ہے۔ آدمی کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے، کوئی بھی راستے میں مل گیا، خواہش پوری ہو گئی۔ ایک انگریز تو کہہ رہا تھا کہ عورتیں تو بسوں کی طرح ہے، ایک بس چلی گئی دوسری بس مل گئی۔ یہ یورپ کا معاشرہ ہے، وہاں نہ کوئی خاندانی سسٹم ہے، وہاں نہ کوئی میاں بیوی کا تعلق ہے۔ ایک عجیب بربادی قسم کا نظام یورپ کا اور امریکہ کا ہے۔ اسی طریقے پر پروردگار عالم نے اسلام میں جو رکھی وہ پابندیاں رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مذہب پسند ہے وہ اللہ کو اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سٹی مسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب پسندیدہ ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام جو مذہب دیا ہے، پروردگار عالم نے ہمیں پسند کر کے دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے پسند کر کے مجھے اور آپ کو دین اسلام دیا ہے۔ اور اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں، اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں، یہ سارے کے سارے جو قوانین ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے ہیں۔ اس سے آدمی کو اللہ کا تعلق ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ اس لیے اسلام تکلیفوں سے پھیلتا ہے، کفر راحتوں سے پھیلتا ہے۔ اسلام جو پھیلے گا وہ تکلیفوں سے پھیلے گا۔
تو رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے وہ مجاہدے کا مہینہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں کہنا پڑا تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کو اس امت کو تسلی ملے کہ صرف ہم پر ہی رمضان کے روزے نہیں گئے، بلکہ جتنی بھی دنیا میں امتیں آئیں ہر نبی کی امت پر کسی نہ کسی شکل میں رمضان کے روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، اور رمضان کے روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے۔ آج رمضان کا جو ہمارا مہینہ ہے بڑے غفلت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد دیکھو تو پتہ نہیں جوہا پورا میں اتنا سارا ٹریفک کیوں ہوتا ہے، حالانکہ ٹریفک تو مسجد میں ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ نے شیطان کو قید کر کے اللہ نے سمندر میں ڈال دیا ہے، تو کون سا شیطان ہے جو انسانوں کو روزانہ بازار میں لے جاتا ہے؟ گھر سے فون آتا ہے یہ لے آنا یہ لے آنا، بچوں کو یہ پسند ہے، بچوں کو کل اب لائے دن پرسوں وہ بچوں کو بہت پسند ہے، عورتیں گھر میں پکاتی کم ہے منگواتی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے عصر کی نماز کے بعد کا جو ہمارا مبارک جو وقت ہوتا ہے قیمتی وقت، افطاری کے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عصر کے بعد کا وقت بڑا ذکر کا وقت ہے، یہ ہمارا پورا کا پورا مارکیٹ میں جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم یہودی نے پوچھا، یہودی عالم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ ای البقاء خیر، کہ دنیا میں سب سے بہتر ٹکڑا کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ نہیں، میں جبرائیل کو جا کے پوچھوں گا۔ جبرائیل آئے اللہ کے نبی کے پاس قرآن کریم کی وحی کو لے کر، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین قرآن کریم کی وحی کو لے کر 24,000 مرتبہ آئے ہیں، 24,000 مرتبہ 23 سال کے عرصے میں اللہ نے پورا قرآن کریم اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا۔ بلکہ جتنی بھی آسمانی علوم ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، یہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں پروردگار عالم نے رمضان میں نازل کی۔ توریت رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، انجیل رمضان میں اتری، باقی جتنے بھی صحیفے ہیں یہ سارے کے سارے صحیفے رمضان میں اترے، اور محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر سمائی دنیا پر پورے کا پورا قرآن رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن نازل کیا 24 رمضان کو۔ پھر پہلے آسمان سے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے قلب پر زمینوں پر 23 سال کے عرصے میں جتنی ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اتارتا رہا، قرآن کریم کو نازل کرتا رہا۔ 24,000 مرتبہ جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے قرآن کریم کا پیغام کو لے کر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، اور وحی کے اندر بوجھ تھا، بوجھ بالکل ٹھنڈی کے موسم میں جب آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی وحی آتی تھی تو آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ یہ قرآن کریم کا بوجھ ہے، تراویح پڑھانا آسان نہیں ہوتا، مصلی کا پریشر ہوتا ہے، مائک کا پریشر ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے بچوں نے قرآن کی تراویح پڑھائی، اللہ تعالیٰ کا پڑھنا قبول فرماوے، پڑھانا بھی قبول فرماوے۔ کمی کوتاہی ہر ایک سے ہوتی ہے، پڑھنے والوں سے ہوتی ہے، پڑھانے والوں سے ہوتی ہیں، پروردگار عالم ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرماوے۔ اس لیے جب افطاری ہوتی ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ہم تو جاب پر جا کر آتے ہیں تو آرام سے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ان حفاظ کرام کو جا کر پوچھو جن کو مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کے وقت قرآن کی تراویح سنانی ہوتی ہے، افطاری کے وقت پانی کے سوا کچھ اترتا بھی ہے تو بوجھ کے ساتھ اترتا ہے کہ ٹھنڈا پیوں گا تو گلا بیٹھ جائے گا، زیادہ کھاؤں گا تو نیند آئے گی، سستی آئے گی۔ بہت احتیاط کے ساتھ حفاظ کرام رمضان میں کھانے پینے میں بڑا احتیاط کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ تراویح مکمل ہو جاتی ہے تو عجیب خوشی ہوتی ہے۔ میں نے 25 سال تک تراویح پڑھائی ہے، اتنی خوشی تو عید پر بھی نہیں ہوتی، بلکہ میں ایک جملہ آگے کا بولوں شادی میں بھی نہیں ہوتی۔ تو حفاظ کرام کو جا کر پوچھو جن کا قرآن مکمل ہوا ہے کہ قرآن کے مکمل ہونے کے بعد اور تراویح کے مکمل ہونے کے بعد ایک عجیب قسم کی خوشی پروردگار عالم ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ جیسے گرمی کے موسم میں افطاری کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے، بلکہ سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں للصائم فرحتان،
اللہ تعالیٰ روزے دار کو دو خوشیاں دیتا ہے. ایک خوشی ہوتی ہے عند فطر کی، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ روزے دار کو خوشی دیتا ہے. افطار کے وقت ایک عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے. جب عید کا چاند ہوتا ہے اور عید کا دن مکمل ہو جاتا ہے تو مغرب کے وقت عجیب لگتا ہے، جیسے کوئی مر گیا اور ایسا ماحول لگتا ہے. اور رمضان کے مبارک مہینے میں مغرب کے پہلے کی جو فضا ہوتی ہے، نورانی ماحول، برکتوں کا ماحول، بچے بھی روزے، بڑے بھی روزے، مستورات بھی روزے، ایک عجیب قسم کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. کہ جیسے عید آ جاتی ہے اور عید کے دن جب مغرب کا وقت آتا ہے تو عجیب قسم کا لگتا ہے. تو روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو خوشیاں دیتا ہے. ایک افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے اور دوسری خوشی پروردگار عالم اپنی ملاقات کے وقت دے گا، کیونکہ رمضان کے روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے. قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزي به وفي روایت اخرى وانا اجزا به. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، لیکن رمضان کے روزے کا بدلہ جو ہم نے گرمی کے موسم میں اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، پروردگار عالم اپنے ہاتھ سے رمضان کے روزے کا بدلہ دے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کے روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے کا بدلہ دے گا تو اللہ کے دینے کی شان کیسی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے دے گا. ایک افطار پارٹی ہوتی ہے، نہیں کرنی چاہیے. ابھی کی مثال دے رہا ہوں، افطار پارٹیاں سب رسم و رواج ہے. اس میں بہت سے لوگ روزے دار کے بغیر بھی افطار پارٹی میں آتے ہیں، بلکہ افطار پارٹی کرانے والا بھی روزے کی حالت میں نہیں ہوتا. اور بہت سے حضرات ہمارے خوشی کی افطار پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں. یہ ساری کی ساری رسومات ہیں. ہم تو اپنے گھر پر ہی افطار کریں، مسجد میں افطاری کریں تاکہ حلال روزی کے ٹکڑے ہمارے پیٹوں کے اندر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے کا جو بدلہ دے گا ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑے بزرگ نے بیستی زیور ایک روایت نقل کی ہے کہ کل قیامت کا میدان ہوگا جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. حساب و کتاب کی سختی میں لوگ مبتلا ہوں گے. ایک جماعت ہوگی جو دسترخوان پر پھل کھاتی ہوگی، پھل کو چنتی ہوگی. تو حساب و کتاب والے کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم تو حساب و کتاب کی سختی میں مبتلا ہیں اور یہ دسترخوان پر بیٹھے گئے، جنت کی قسم قسم کے پھل کھا رہے ہیں، پھل کو چن رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رمضان کے روزے گرمی کے موسم میں رکھے تھے، مشقتوں کو برداشت کر کے اللہ کے حکم کو پورا کیا تھا. آج ان کا آخرت میں حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کے روزے کے بدلے میں اللہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ پاک جنت کے ٹکٹ دے گا. کیونکہ رمضان کے روزے کا بدلہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریان ہے. یہ صرف دروازہ روزے داروں کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی این الصائمون، حیات سوسائٹی کے روزہ رکھنے والے کھڑے ہو جاؤ. روزہ رکھنے والے این الصائمون فیقومون الصائمون، تمام کے تمام روزے دار کھڑے ہو جائیں گے. جب سارے کے سارے روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر پروردگار عالم جنت کے گیٹ کو لاک کر دے گا. تو رمضان کا روزہ تھوڑی مشقت تو ہے، 20 روزے پورے ہو چکے. ابھی رمضان کا چاند ہوا تھا، روزہ رکھنا ہے. ابھی بھائی عید کا چاند ہو جائے گا. اور آج کی جو رات ہے بڑی مبارک رات ہے، ہو سکتا ہے شب قدر کی رات بھی ہو. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ شب قدر کی دعا کریں. 21ویں طاق رات میں ہمارا قرآن الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قرآن کو آسانی سے مکمل کیا. پڑھنے والوں کو بھی قبول کرے، پڑھانے والوں کو بھی قبول کرے. یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت ہے. ان ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جن کا بیٹا قرآن کریم کو پڑھاتا ہے. باپ پیچھے کھڑا ہو اور بیٹا تراویح پڑھاتا ہو، اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اس لیے جنت میں حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان فی الجنت نہرا، جنت میں ایک نہر ہے، اسمہ ریان، اس کا نام ریان ہے. علیہ مدینۃ من مرجان، اس پر مرجان کا ایک شہر ہے. لہو 70,000 باب، اس کے 70,000 دروازے ہیں. من ذهب و فضہ، سونا اور چاندی کے دروازے ہیں. یہ پورا کا پورا شہر پروردگار عالم حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا. جس نے قرآن کریم کے حفظ کے بعد اپنی زندگی قرآن کریم کے مطابق رکھی، اپنے کو زندگی کو قرآن کریم کے نقش قدم پر رکھا. بھائیو ہم تو قرآن کریم سنتے لیکن ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا. یہ قرآن اللہ کا زبردست کلام ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پروردگار عالم فرماتے ہیں
ہمیں قرآن کریم کو آسان کیا ہے یاد کرنے والے کے لیے. ہے وہ قرآن کریم کو پڑھنے والا, ہے وہ قرآن کریم کو یاد کرنے والا. آج کے زمانے میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے 8 مہینوں میں 7 مہینوں میں قرآن کریم کے حافظ بن جاتے ہیں. اور فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا اور وہ بیٹا قرآن کریم کی حفاظت کے ساتھ اس کی موت آئی, کل قیامت کے میدان میں اپنے خاندان کے ایسے 10 انسانوں کو جنت میں لے جائے گا جس 10 انسانوں کو جہنم کی ٹکٹ مل چکی ہوگی, جہنم کا سکہ لگ چکا ہوگا کہ تم کو جہنم میں جانا ہے. وہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا, پروردگار عالم یہ تو میرے چاچو ہیں, یہ تو میرے ماموں ہیں, یہ تو میرے بڑے بھائی ہیں, یہ تو میرے ابا جان ہیں, اے اللہ تم کو جہنم میں مت بھیج. لیکن علماء نے لکھا کہ وہ حافظ قرآن ایسے 10 انسانوں کو جنت میں لے جائے گا جو بچہ قرآن کریم کا حافظ بنتا تھا اور اس کو پڑھنے کے وقت اس کا سپورٹ کیا ہوگا. بعض بار کیا ہوتا ہے جب بچہ حفظ قرآن میں بیٹھتا ہے تو بہت سے خاندان والے تانا دیتے ہیں, تو حافظ بنتا ہے تو مولوی بنے گا, تو حافظ بنے گا تو ملا جی بنے گا, ارے کاش تو ایجوکیٹڈ بنتا, تو یہ پڑھتا تو وہ پڑھتا. تو تانا دینے والا بھائی ہوگا تو بھی کل قیامت کے میدان میں سفارش سے محروم رہے گا. چاچا ہوگا سگا, اگر اس نے تانے دیے ہوں گے تب بھی اس حافظ قرآن کی سفارش اس کے بارے میں قبول نہیں ہوگی. لیکن جو لوگوں نے بچے کو پڑھنے کے وقت سپورٹ کیا ہوگا, بیٹا تو پڑھ, کوئی بھی کام پڑے مجھے کہنے کا, کوئی بھی ضرورت پڑے مجھے کہنے کا, کبھی اس کا کپڑا سلا دیا, کبھی کی طرح کی بوتل دے دی, کبھی مدرسے میں جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا. حالانکہ بھائیوں کوئی بھی رشتہ دار نے دیا, وہ حافظ قرآن کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے نام اس کی زبان پر ڈالے گا جنہوں نے پڑھنے کے زمانے میں اس کا سپورٹ کیا ہوگا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اسے بھائیو اپنے بیٹوں کو بھی حافظ قرآن بناؤ, یہ بہت بڑی قیمتی دولت ہے, بہت بڑی قیمتی دولت ہے. اور انسان قرآن کریم کی برکت سے کہاں نکل جاتا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے, ایک ہندوستان والوں, میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی, پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے, میں سمندروں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی, میں دریاؤں کو سناتا تو ان کے طوفان تھم جاتے. پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو, کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے؟ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, گناہ کرتے کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اور راتوں کے اندھیروں میں موبائل میں غلط چیزوں کو دیکھتے دیکھتے میرا اور آپ کا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے اور دل کی رگ رگ میں اندھیرا ہے. اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے میرا اور آپ کا دل, ہماری راتیں اتنی اندھیری نہیں ہوتی, اس سے بھی زیادہ میرا اور آپ کا دل اندھیرا بن چکا ہے کہ کوئی بھی قرآن کریم کی آیت کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی, اللہ کے نبی کے بڑے صحابی ہیں. میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے. سارے کے سارے نبوت کے اوصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں موجود تھے, لیکن چونکہ اللہ نے میرے نبی کو خاتم النبیین بنایا اور اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر لیا. مدینہ منورہ میں خلیفۃ المومنین کے بعد, امیر المسلمین بننے کے بعد رات کو مدینہ منورہ میں چکر لگاتے تھے. آج وہ فلیٹ میں اس طریقے پر زندگی گزارتے ہیں کہ پڑوس والے کو بھی نہیں جانتے, یہ پڑوس میں کون رہتا ہے, اس کے گھر کے کیا حالات ہیں, اس کے گھر کی کیا پریشانی ہے. اور لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے گھر کے سوا کسی کا دیکھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے پڑوسی کے حقوق سنائے, اتنے پڑوسی کے حقوق سنائے. فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کون نہیں؟ الذی لا یؤمن جارہ وبائقہ, کہ جس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو, وہ انسان اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت کے بارے میں بات آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت 5 وقت کی نماز کی پابند ہے, رمضان کے روزوں کی پابند ہے, اپنے سونا اور چاندی کے زیورات کی زکات نکالتی ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتی ہیں, لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے, اپنے پڑوسی کو تانا دیتی ہے. تو سرکار مدینہ نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. اور ایک عورت کی کارگزاری, یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے, زیادہ عبادت نہیں کرتی
البتہ فرائض کی پابندی کرتی ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہیں، رمضان کے فرض روزے رکھتی ہیں، نہ اتنا صدقہ خیرات کرتی ہیں، نہ اتنی نوافل کی پابندی کرتی ہیں، لیکن فرائض کی صرف پابند ہیں، لیکن اس کے پڑوسی مجھ سے راضی ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی، محبت، خیرخواہی کا معاملہ کرتی ہیں، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے میں نے اس عورت کو جنت کے باغوں میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے پڑوسی کا اکرام کرو۔ اوپر دیکھو بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اتنے حقوق سنائے، اور جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس پڑوسی کے بارے میں اتنے حقوق سنائے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہونے لگا کہیں وراثت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسی کو شامل نہ کر دے۔ حضرت عمر فاروق ام المومنین بنے ہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ایک ایک گھر کی خبر لے رہے گھر میں کیا حال ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے دریائے فرات پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، کل قیامت کے میدان میں عمر فاروق کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ تیری خلافت کے زمانے میں کتا بغیر پانی کے کیوں مر گیا۔ یہ ذمہ داری کا احساس تھا۔ آج تو مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے۔ چمن کے تخت پر جسم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جوز خار گلشن میں، بنا تھا باغباں رو رو، یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ میری اور آپ کی حالت وہ چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن کا مالی گھر جا کے سو چکا ہے، پورا چمن سوکھ چکا ہے، پورا گلستہ سوکھ چکا ہے، چمن کے پھل کو کوئی چرا کے لے گیا اور چمن کے پھول مرجھا گئے، لیکن چمن کا باغباں سو رہا ہے۔ آج تو میرے جوان لڑکے کہاں جا رہے ہیں؟ میری جوان بیٹیاں بالغ ہونے کے بعد سوسائٹی میں نیچے آ کر سر کا دوپٹہ سر پر نہیں ہے گھوم رہی ہیں، غیر محرم نوجوانوں کی نظریں ان پر پڑ رہی ہیں، نہ باپ کو حیا ہے نہ ماں کو حیا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ بیٹی تو عزت کی ناموس ہے، اس کا کام ہے گھروں کی کوٹھڑی میں رہنا۔ ہماری گھر کی عورتیں گھروں کی کوٹھڑی میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ میرے نبی کی بیویاں ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اور ان کا کتنا بڑا مقام اللہ کی نگاہ میں ہے۔ ان کو یوں کہا جتنا ہو سکے اپنے گھر کی کوٹھڑی میں رہا کرو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں میں مت چلو اور نیچے آ کر مت بیٹھو۔ نیچے چلنے کا راستہ مردوں کا ہوتا ہے، عورتیں چلے گی دوپٹے کے ساتھ چلے گی، لفٹ میں بیٹھے گی تو بہت سر کو جھکا کر بیٹھے گی، کسی سے بات نہیں کرے گی۔ اللہ نے عورتوں کو زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ بہت ساری دیہاتوں کی عورتیں ہندو کی سنسکرتی کے اندر تو ساڑی ہے، اور ہندو عورتیں آج تک یوں کر کے پردہ کرتی تھی۔ یہ ہندو کی سنسکرتی میں ہمارے ملک کی سنسکرتی ہے، اور مسلمان کو تو پردہ کرنے کا شریعت کے طور پر حکم ہے۔ لیکن میرے بھائی یورپ کا کلچر ہمارے گھروں میں آنے کی وجہ سے شوہر کو پسند نہیں کہ میری بیوی پردہ کرے، میری بیٹی پردہ کرے۔ جب شوہر ہی نہ چاہتا ہو اور باپ ہی نہ چاہتا ہو کہ میری بیٹی پردہ کرے، میری بیوی پردہ کرے، بھائیو یورپ کی نقل مت اتارو، یورپ کی نقل مت اتارو۔ مغرب کا کلچر اپنے گھروں میں نہ آوے۔ ہم مشرق میں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئے۔ مکہ مشرق وسطیٰ میں ہے، مدینہ مشرق وسطیٰ میں ہے۔ ہم یورپ اور مغرب کی نقل نہ کریں۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے اے دنیا کے انسانوں، تم نے اگر یورپ کے گوروں کی نقل کی، ہمارے جوان لڑکے یورپ کے گوروں کی طرح کپڑوں سے باہر آ گئے اور کپڑے کم کر دیے تو تمہارا بھی ڈوبنا مقدر ہے۔ اور ہماری بیٹیاں یورپ کی بیٹیوں کی طرح سر سے دوپٹے اتار دیے اور اپنے کپڑے آدھے کر دیے اور زندگی پارکوں میں گزاری، ان کا بھی ڈوبنا مقدر ہے۔ ایسی ڈوبے گی کہ ان کی نسل بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ بھائیو اپنے گھروں میں بچوں کو صحیح تعلیم دینا، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہم ہی تو بچوں کے رہبر ہیں۔ اگر ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو اولاد کی زندگی میں دین کیسے آئے گا؟ باپ راتوں کو 3 بجے تک موبائل دیکھتا ہو
اور سیریلیں دیکھتا ہو اور ماما 2 بجے تک موبائل دیکھتے ہو، وہ چھوٹا بڑا دیندار بنے گا؟ ہمارا بیٹا جنید بغدادی بن سکتا ہے، ہمارا بیٹا سید عبد القادر جیلانی بن سکتا ہے، ہمارا بیٹا مختار تاقی بن سکتا ہے۔ سپنے چھوڑ دو، یہ تو وقت کا بہت بڑا خطرناک میرا بیٹا بنے گا، خدا نہ کرے سر کو جھکانے کے دن ہمارے نہ آوے۔ اس لیے ضروری ہے اپنے گھروں میں دین کے ماحول کو پیدا کرنا، لیکن بچوں میں دین کو لانے کے لیے ماں باپ کو دیندار بننا یہ ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، خود بھی دین کے پابند بنو، اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ، خود بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اپنی اولادوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ جیسی ماں باپ کی زندگی ہوگی ویسی اولاد کی زندگی ہوگی۔ اگر ہماری مستورات بھری بات کو سن رہی ہے تو جیسی ماں کی زندگی ہوتی ہے نا ویسی اولاد کی زندگی ہوتی ہے۔ کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے اولیاء بنے جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، کہ جن کی صرف چہرے کے نور کو دیکھ کر ہزاروں غیروں نے کلمہ پڑھا ہے اور ہزاروں گنہگار مسلمان ہدایت پر آئے ہیں، ان کی ولایت کے پیچھے اور ان کی بزرگی کے پیچھے ان کی ماؤں کی زندگیاں تھی۔ ان کی ماں کا راتوں کا رونا تھا، ان کی مائیں تقویٰ ماری تھی، ان کے پیٹ میں کبھی شک والا لقمہ داخل نہیں ہوا، زندگی میں کبھی ماؤں کی تہجد قضا نہیں ہوئی، گھنٹوں گھنٹوں راتوں کو اڑ کر اللہ کے سامنے روتی تھی تو اللہ پاک ان کی بچوں کو ان کی اولادوں کو دیندار بناتا تھا۔ اس سے میرے بھائیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلی میں چل رہے ہیں، ایک گھر کے قریب گئے، ایک نوجوان لڑکا راتوں کو 3 بجے قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیا وہ نورانی ماحول تھا مدینہ کا کہ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں قرآن پڑھتے تھے، ایک طرف صحابی رسول قرآن پڑھتے ہیں، صحابی کی بیوی قرآن پڑھتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، اور صبح سحری کے وقت ایسا لگتا تھا ہر گھر سے قرآن کریم کے پڑھنے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے مکھی کے بنبناہٹ کی آواز آتی ہے، یا فجر میں کبھی حیات کا چکر رمضان کے بعد تم لگا یو کبھی نیچے آ کر کہ آج مجھے جلدی اٹھنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جلدی اٹھنے کے بعد خالی چکر لگانا، آپ کو قبرستان کا منظر نظر آئے گا، پورا مجمع سجا ہے، شوہر بھی آرام میں ہے اور بیوی بھی آرام میں ہے۔ میں تو اپنی مثال دے رہا ہوں، پورے فتح واڑی میں اگر آپ چکر فجر کی نماز کے بعد لگاؤ آپ کو سنسان مارکیٹ لگے گا، اور راتوں کو 3 بجے مسلمان کے علاقے میں چلے جاؤ اور جوہا پورہ میں چلے جاؤ، عجیب پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے کہ شب قدر کی تاک راتوں میں ریلیف روڈ پر اپنی بیوی کو لے کر گھومتا ہے، یا اللہ کی رحمت آسمان سے برس رہی ہو، شب قدر کی راتیں ہو، اللہ کے نیک بندے ابھی ڈاکیر کی خانقاہ میں ہزاروں کا مجمع پہنچ چکا ہے، اعلان آ چکا کوئی ہمارے یہاں خانقاہ میں نہ آوے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، رات کو 1 گھنٹہ صرف سونے ملتا ہے، روزانہ 3 پارے کی تراویح آرام سے ہوتی ہیں، 1 گھنٹہ بیان، دیر تک اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر لوگ روتے ہیں، روتے روتے چیخیں لگ جاتی ہیں، کتنے نوجوان بے ہوش ہو جاتے روتے روتے۔ یہاں کی امت رات کو مارکیٹوں میں گھوم رہی ہے، گھر پر کھانا کھانے کے بعد چکن دانا کھا رہی ہے۔ ابھی میں 4-5 دن پہلے آ رہا تھا رات کو ایک جگہ پر قرآن کریم ختم قرآن سے، تو میں نے دیکھا بہت سے مسلمانوں کے نوجوان بچے بھائی کے اوپر بیٹھے بیٹھے چائے پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ مہالکشمی کا علاقہ آگے سے آ رہا پارلی سے، میں نے کہا یہ تو گہروں کے علاقے میں مسلمان کیوں ہیں کہ چائے کی کٹلی پر آئے ہیں؟ میں نے کہا جوہا پورہ میں چائے نہیں ملتی، سرکٹ میں چائے نہیں ملتی، کہ مولانا لائف کیا بولو، چھوٹے بچوں کو پتا ہے لائف، مولانا آپ کو پتا ہے لوگ یہاں کے لوگ تو چائے پینے کھیڑا شریف جاتے ہیں، کھیڑا میں جاتے۔ یہ ماحول ہمارا بنتا جا رہا ہے، ماں باپ کو پتا ہے میرا بیٹا رات کو کہاں گھومتا ہے، میری بیٹی کہاں گھومتی ہے۔ لڑکے بگڑتے ہیں دوستوں کی وجہ سے اور لڑکیاں بگڑتی ہیں سہیلیوں کی وجہ سے۔ ایک سہیلی اگر بدکار آ گئی ہماری بیٹی کی زندگی اور ہماری بیٹی کی پاک دامنی پر داغ لگا دے گی۔ اسے ماں باپ کی ذمہ داری ہے 11 بج جاوے ہمارے گھروں کے دروازے لاک کر دو، ہم خود بھی جلدی سو جاوے اور ہمارے بچوں کو جلدی سلا دے، کہ رمضان کے مبارک مہینے میں راتوں کو تاک راتوں میں جاگنا ہو۔ ابھی تراویح کے بعد 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں،
اگر 5 راتیں اگر آپ برابر جاگ گئے الحمدللہ، اگر نیند آوے تو پھر بسم اللہ کر کے وضو کر کے سو جاؤ، آپ کو شب قدر کی رات مل جائے گی۔ 21ویں رات آج ہے، تراویح کے بعد 4-5 گھنٹہ پھر سحری ہو جاتی ہے، 4-5 گھنٹے میں آپ نے باہر بیٹھنے کا بند کر دیا، بازار میں جانے کا بند کر دیا، عبادت کی، سر و تسبیح کی نماز پڑھی۔ جوانی کے بہت بڑے کبیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، ایک ایک گناہ کو کاغذ میں لکھ کر اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کی، اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، پروردگار تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ میرے آسمان پر ہے، بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ بندے کی دعا کو سنتا ہے۔ میرے پاس صرف 5 راتیں آپ نے صحیح گزار لی، یقین مانو اپنے شب قدر کی رات کو پا لیا، اور جس نے شب قدر کی رات کو پا لیا اس نے ساری زندگی کی خیر پا لی، 80,000 سال کی عبادت کرنے سے زیادہ آپ کو اجر مل چکا۔ لیکن شیطان تو بھی بل ہے، شیطان تو کیا اللہ نے بند کر دیا ہے، لیکن میرا اور آپ کا نفس شیطان سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ یہ نفس، اندر کا نفس، یہ ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا، ہمیں مسجدیں کڑوی لگتی ہیں، بازار اچھے لگتے ہیں۔ تو جبرائیل نے اللہ کو جا کر پوچھا، پروردگار عالم زمین کا سب سے بہتر ٹکڑا کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل میرے نبی کو جا کر کہہ دو سب سے بہترین ٹکڑا احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بہتر ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ہیں۔ پوچھا تھا سب سے اچھا ٹکڑا کون سا ہے؟ اللہ نے بدترین ٹکڑا بھی بتایا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین ٹکڑا بازار اور مارکیٹ ہے۔ حضرت عمر فاروق گشت کر رہے ہیں، ایک نوجوان کو دیکھا کہ راتوں کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، وہ سورہ طور پڑھ رہا ہے۔ کاش کہ ہمارے بچے بھی سورہ طور پڑھتے، سورہ 3 پڑھتے۔ ہمارے بچے تو نامعلوم کون سے گائن گاتے ہیں، اور پرانے آج بڈھا بھی اس نے زمانے جاہلیت میں گانے سنے ہو نا، اور کبھی راستے سے گزر جاوے نا اور پرانے زمانے کا گانا اگر سن لے تو ناچنا شروع کر لیتا ہے۔ 25 سال پہلے کا گانا یوں ہل جاتا ہے، بچپن کے گانے جب اس کے سامنے ٹکراتے ہیں اس کی پوری کیفیت بدل جاتی ہے، اوپر سے بوڑھا ہوتا ہے اندر سے جوان بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ گناہوں کے اثرات ہے۔ کاش ہمارے بچے بھی رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر، ایک نوجوان لڑکا بھرپور جوانی ہے، خواہشات بھرے ہوئے ہیں لیکن ماں باپ دیندار ہے، جوان بیٹا گرمی کے موسم میں راتوں کو اڑتا ہے، مصلی گھر پر بچھاتا ہے اور 4-8 رکعت اللہ کے سامنے پڑھ کر روتا ہے، اس نوجوان اللہ کی نگاہ میں کتنا محبوب ہوگا۔ یہ آیت پڑھ رہا تھا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اس آیت پر پہنچا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ حضرت عمر فاروق سنتے رہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب ہونے والا ہے اور اللہ کے عذاب کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اتنے بڑے صحابی یہ قرآن کریم کی آیت کو سننے کے بعد دیوار پر کان لگا کر سنتے رہے، اور نوجوان اس آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا، گرمی ہچکیاں لگا کے رو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے پیروں میں طاقت نہیں لگی، دیوار کے نیچے بہت دیر تک بیٹھے سنتے رہے، پھر تھوڑے سے سنبھلے اور کھڑے ہو گئے اور گھر پر واپس آ گئے۔ 1 مہینہ تک بیمار رہے، بہت بڑا مدینہ منورہ کا مجمع حضرت عمر فاروق کی عادت میں بیمار کرسی میں آتا رہا، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلا عمر فاروق کیوں بیمار ہوئے گئے۔ ایک جہنم کی آیت سننے کے بعد ان کی پوری بدن کی باڈی کمزور ہو گئی۔ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے تھے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل چکی ہے، عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ میں نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور ابو لؤلؤ مجوسی نے عمر فاروق کو نماز میں خنجر مارا۔ حضرت عمر فاروق نماز کے اندر نماز میں گر گئے، اور بہت بڑا مجمع فجر کی نماز میں تھا، بہت بڑا مجمع فجر کی نماز میں تھا۔ آگے کی صف میں حضرت عبدالرحمن بن عوف دیکھ گئے اور صف اولیٰ کے صحابہ دیکھ گئے، کچھ صحابہ کرام دوڑے اور مجوسی کو وہی پکڑنے کا ارادہ کیا، اور اس نے خود خنجر مار کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ عبدالرحمن بن عوف نے فجر کی نماز کو مکمل کیا، حضرت عمر فاروق کو گھر پر لایا گیا، آنتوں سے خون نکل رہا تھا، دودھ پلایا، پیالے میں دودھ کو پلایا تو دودھ آنتوں سے باہر نکل آیا۔ اپنے بیٹے کو فرمایا عبداللہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ صحابہ کا مجمع ارد گرد جمع ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو فرمایا عائشہ کو جا کر ایک بات کہہ دو
امیر المومنین مت بولنا، عمر بولنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اب تو میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ جو کہنا عائشہ کو جا کر کہنا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جہاں آپ کے حجرے میں آرام فرما ہے، صدیق اکبر آپ کے ابا آرام فرما ہے، عمر دنیا سے جانے کے بعد آپ کے کمرے میں اللہ کے نبی کے پڑوس میں آرام کرنا چاہتا ہے۔ میرے بیٹے عبداللہ، عائشہ اگر اجازت دے تو مجھے بتانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب وہاں گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سر پر دوپٹہ رکھ کے بیٹھی بیٹھی رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی کی محبت میں جہنم کے خوف نے ان کی آنکھوں سے آنسو نکالا ہوا تھا۔ کہا عائشہ میرے ابا نے آپ کو سلام بولا ہے اور میرے ابا کا دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے ابا دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوس میں سونے کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا عبداللہ ارادہ تو میرا تھا کہ میں اللہ کے نبی کی بیوی ہو، ابو بکر کی بیٹی ہو اور میں اپنے ابا کے قدموں میں سو جاؤں گی، لیکن اگر حضرت عمر فاروق کا ارادہ ہے تو مجھ سے زیادہ حقدار ہے، میں ان کو اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر گھر پر آئے، کہ ابا خوشخبری ہو، آپ کو اجازت مل گئی۔ کہا بیٹا میرا دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ جنازہ عائشہ کے گھر پر رکھنا اور پھر دوبارہ اجازت دینا، اگر وہ دوبارہ اجازت دے تو مجھے وہی دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں جا کر دفن کر دینا۔ حضرت علی مرتضی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اور میرا بیٹا حسن دونوں وہاں بیٹھے تھے اور حضرت عمر فاروق بہت دیر تک رونے لگے۔ حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈرتے ہو؟ انت تقرب الموت، موت سے ڈرتے ہو؟ فرمایا لا اخاف الموت، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت کے بعد کی زندگی سے ڈرتا ہوں کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ 12 سال کی خلافت میں حضرت عمر فاروق نے کبھی زندگی میں کوئی انصاف کے خلاف کام نہیں کیا۔ ان کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر بھی میرے بھائیوں بھیڑیے اور کتے سب بھیڑیا اور بکری ساتھ میں پانی پیتے تھے۔ اتنا انصاف حضرت عمر نے زندگی میں کیا ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں بنائی، قرآن کے حلقے دنیا میں زندہ کیے، بڑی بڑی جامع مسجد بنائی۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے تو میں موت سے نہیں ڈرتا، موت کے بعد کی زندگی سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا میں گواہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے، میرا بیٹا بھی گواہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیوں تم مجھے دھوکہ دیتے ہو، کیوں تم مجھے جھوٹی امید دلاتے ہو؟ کہ تم کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دو گے؟ کہ میں اللہ کے سامنے میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا بھی گواہی دے گا۔ پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو فرمایا عبداللہ میرے سر کو زمین پر رکھ لے، میرے سر کو زمین پر رکھ لے۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے اپنے ابا کے سر کو گھٹنے پر رکھا، بیٹا تیرا برا ہو میرے سر کو زمین پر رکھ لے۔ جب ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر فاروق کے سر کو زمین پر رکھا ہے تو سر زمین پر مٹی پر رکھنے کے بعد حضرت عمر نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، یہ عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا، اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا۔ جو کہتے کیسے دنیا سے چلے گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کے انتقال کے وقت میرے بھائیوں جنگلوں میں جناتوں کے رونے کی آوازیں آئی، جنگل میں جنات رو رہے تھے حضرت عمر فاروق کے انتقال پر، اور صحابہ کرام خوب روئے، اور بعض صحابہ کرام تو حضرت عمر فاروق کے انتقال کے حادثے کی بنیاد پر کھانا پینا بند ہو چکا تھا۔ اتنے بڑے صحابی ایک قرآن کریم کی آیت کو سننے کے بعد بہت دیر تک روتے رہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے، اور قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، جب آسمان پھٹے گا، جب زمینیں پھٹے گی، اللہ جب سمندر کو چلائے گا، کہا یقیناً سمندر چلے گا، یقیناً آسمان پھٹے گا اور زمین پھٹے گی۔ اور آیت پڑھتے پڑھتے بہت دیر تک بھائیو روتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا عبداللہ تم مجھے قرآن کریم پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہ اللہ کے نبی قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ قرآن کریم پڑھے ہم قرآن کریم سنے۔ فرمایا نہیں، آج مجھے میری امت کا قرآن سننا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کل قیامت کے میدان میں ہر امت میں سے ایک گواہ کو سامنے لانا پڑے گا۔ اس آیت پر آپ پہنچے
میرے نبی نے فرمایا عبداللہ رک جاؤ. حضرت عبداللہ فرماتے جب میں نے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا تو روتے روتے آپ کی پوری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. ہم نے بھی بڑے تراویح میں قرآن سنا ہے، لیکن چونکہ میں اور آپ قرآن کریم کے معنی نہیں جانتے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. قرآن کریم دستور حیات ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اسے میرے بھائیوں اس مجمع میں سے کتنوں نے قرآن 20 رمضان میں تقریباً 6-7 تو قرآن خرید کے ختم کر دیے ہوں گے؟ تو کم سے کم آدمی دن میں ایک ادنا سے ادنا انسان دن میں کم سے کم 5 پارے تو پڑھ سکتا ہے، 6 پارے تو پڑھ سکتا ہے. ہماری جوہاپرا سرکے میں کتنے ایسے دیندار نوجوان ہیں، ان کا قرآن کریم کے پڑھنے کا گروپ بنا ہوا ہے، اور سحری کے وقت گروپ میں سے خبریں آتی ہیں آج ہمارا دن میں ایک قرآن مکمل ہو چکا، ایک قرآن مکمل ہو چکا. آج تھوڑا کاروبار پر جانے کی وجہ سے آج کے دن کے 26 پارے ہوئے، 20 پارے ہوئے، 22 پارے ہوئے. اور کتنے علماء کرام تو ایسے ہیں جو ایک دن مکمل کلام پاک رمضان میں ہر ایک دن میں ختم کر دیں. یہ رمضان کا حق ہے میرے بھائیوں. میں اور آپ سوچے میرا وقت سونے میں زیادہ گزرتا ہے یا قرآن کی تلاوت میں زیادہ گزرتا ہے یا ادھر ادھر کی باتوں میں لغویات میں میرا وقت گزرتا ہے. اب 10 دن باقی میرے بھائیوں، یہ 10 دن کی قدر کرے. یہ بات کو زیادہ لمبا کرنا نہیں سے میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے واسطے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے کہ ہمارا آخری عشرہ مارکیٹوں کی نظر نہ ہو جائے، بازاروں کی نظر نہ ہو جائے، سونے کی نظر نہ ہو جائے، اور ادھر ادھر کی باتوں میں ہمارا عشرہ نہ چلا جائے کہ رمضان میں راتوں کو جاگنے گا اور دن کو سونے گا. اس میں رمضان نہیں میرے بھائیوں. ہمارا کھانا پینا اور سونے میں ہمارا وقت کم لگے، ہمارا وقت قرآن کی تلاوت میں، اللہ کی عبادت میں، ہمارا وقت رمضان میں دعاؤں میں، ہمارا وقت سخاوت میں، اللہ کے راستے میں لگے. ہماری بلڈنگ میں دیکھے کون غریب ہے، کون رشتہ دار ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں دیکھے ہمارا پیسہ اہل علم پر خرچ ہو، حفاظ کرام پر خرچ ہو، بیواؤں پر خرچ ہو، یتیموں پر خرچ ہو، رشتہ داروں پر خرچ ہو. یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، اللہ دے گا جو ہم خرچ کرتے رہیں گے. ہم بخیل نہ بنے، ہم سخی بنے، ہم اللہ کے راستے میں لٹانے والے بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں سخاوت کا دریا بن جاتے تھے. میرے بھائیوں صدقہ فطر کو ادا کرے، لیکن کھجور نہ دے، صرف گیہوں نہ دے. 2.25 کلو گیہوں 65 روپے ہوتے ہیں، اس سے ہم صدقہ فطر نہ دے، یہ صرف غریب دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے لیے آپ نے 4 آئٹمیں بتلائی کہ 3.5 کلو کھجور کی قیمت، 3.5 کلو کشمش کی قیمت، 3.5 کلو جو کی قیمت. ایک ممبر کے 3.5 کلو کھجور کا کتنا پیسہ ہوتا ہے؟ مالدار اس طریقے پر صدقہ فطر کو نکالے تاکہ غریب کے گھر کی عید ہو جائے. تو آج بلڈنگ میں رہنے والا، فلیٹ میں رہنے والا بھی گیہوں کا صدقہ نکالتا ہے، اور فتح وانی میں کینال میں کرائے پر رہنے والا بھی 65 روپے کا صدقہ فطر نکالتا ہے. جب غریب اور مالدار کا صدقہ ایک نکلے گا تو غریبوں کے بچوں کی عید کیسے ہوگی؟ غریبوں کے بچوں کی بھوک کیسے ختم ہوگی؟ بھائیو اللہ نے دیا ہے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، جمع کرنے کے لیے نہیں دیا. اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ صدیقہ 1 لاکھ دینار ان کے پاس ہے، 1 لاکھ دینار سونے کے سکے ان کے پاس آئے. اپنی خادمہ کو بلا کر فرمایا پورے مدینہ منورہ کا لسٹ بناؤ. خرچ کرتی گئی. جب مکمل خرچ ہو چکا تو ان کی باتی نے کہا عائشہ اپنے گھر میں 3 دن کا کھانے کا فاقہ ہے، اب روزے کی حالت میں تھی، 3 دن سے آپ نے افطاری نہیں کی ہے، کاش 1-2 دینار بچا لیتی تو میں تھوڑا افطاری کا انتظام کر لیتی. اللہ کے نبی کی بیوی نے فرمایا اے میری خادمہ کاش تو مجھے پہلے کہتی تو میں 1-2 دینار بچا لیتی، مجھے تو پتا بھی نہیں کہ ہمارے گھر میں 1 دینار بھی نہیں ہے. یہ صحابہ کی زندگیاں تھی میرے بھائیوں. ان کے سامنے قبر تھی، ان کے سامنے آخرت تھی، ان کے سامنے موت کے بعد کی زندگی تھی. اللہ نے ان کو دیا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے. دیکھا فاطمہ بھی رو رہی ہے، حضرت علی بھی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کے داماد بھی رو رہے ہیں، اور آپ کی بیٹی فاطمہ بھی رو رہی ہے. پوچھا بیٹا تم کیوں روتی ہو؟ کہ اللہ کے نبی حسن حسین آج بیمار ہو چکے ہیں، کتنے دنوں سے بھوکے بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، لیکن میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹا 3 دن کے منت کے روزے رکھ لے، 3 دن کے منت کے روزے رکھ لے. اللہ تعالیٰ منت کے روزے رکھنے کی برکت سے اللہ تیرے بیٹوں کو شفا دے دے گا. حضرت علی اور فاطمہ گھر میں تو کچھ تھا نہیں، سحری بھوک کی حالت میں کی، پورا دن بھوک رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مزدوری کرنے کے لیے شمعون یہودی کے باغ میں گئے، وہاں جا کر مزدوری کی۔ شمعون یہودی نے تھوڑے سے جو دیے، حضرت علی جو کو لے کر گھر پر آئے، حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی 2 روٹیاں بنائی۔ شام کا افطاری کا وقت ہے، حسن حسین مارے بھوک کے تڑپ رہے ہیں۔ دروازے پر آواز آئی، یتیم ہو اللہ کے نام پہ دے دو، یتیم ہو میرا باپ دنیا میں نہیں ہے، یتیم ہو نبی کے خاندان والوں اللہ کے نام پہ دے دو۔ حضرت علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا، حضرت فاطمہ نے حضرت علی کی طرف دیکھا، دونوں میاں بیوی نے اپنے تڑپتے ہوئے بچوں کو دیکھا۔ آنے والے یتیم کو آدھی روٹی دیتے نا، آدھی روٹی اپنے بچوں کو کھلاتے۔ نہیں نہیں میرے بھائیو، میرا اور آپ کا مزاج الگ ہے، یہ تو اہل بیت ہے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی کا خاندان ہے۔ دونوں کے دونوں روٹیاں آنے والے یتیم کو دے دی اور بھوک کی حالت میں افطاری فرمائی۔ پوری رات بھوک کی حالت میں کی، جب دوسرا دن شروع ہوا سحری بھوک کی حالت میں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد مزدوری کرنے شمعون یہودی کے باغ میں گئے، اس نے تھوڑے سے جو دیے، جو کو لے کر گھر پر آئے۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی 2 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت ہے، 2 دن کا نبی کے گھر میں، بیٹے کے گھر میں کھانے کا فاقہ ہے۔ 2 روٹی بنائی اور دروازے پر دستک دی، مسکین ہو اللہ کے نام پہ دے دو، کل یتیم تھا آج مسکین ہو اللہ کے نام پہ دے دو۔ حضرت فاطمہ نے علی کی طرف دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا، اپنے بچوں کی بھوک کو دیکھا۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، میرے نبی نے بھوکا رہنا سکھایا اور امت کو کھلانا سکھایا، یہ نبی ہی کر سکتے ہیں اور نبی کے غلام کر سکتے ہیں۔ دونوں کے دونوں روٹیاں آنے والے مسکین کو دے دی اور بھوک کی حالت میں افطاری کی۔ تیسرے دن منت کا روزہ شروع ہوا، تیسرے دن کا سحری بھوک کی حالت میں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مزدوری کرنے شمعون یہودی کے باغ میں گئے، انہیں تھوڑے سے جو دیے، ظہر کے بعد گھر پر آئے، حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی 2 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت ہے، 3 دن کے کھانے کا فاقہ ہے۔ دروازے پر آواز آئی، قیدی ہو قیدی، بدر کا قیدی آج چھوڑ کے آیا ہو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ نبی کی بیٹی نے علی کی طرف دیکھا، بھوک سے نڈال ہو چکی تھی، حسن حسین کود رہے تھے مارے بھوک کے، تب بھی اپنے بیٹوں کو نہیں کھلایا، آنے والے قیدی کی ضرورت کو پورا کیا۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بیمار کر دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسو آسمانوں پر وہ رنگ لائے کہ جبریل قرآن لے کر زمین پر اترا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ اپنے گھر میں بھوک کے باوجود بھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیماً یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیراً قیدی کو کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، پروردگار عالم اس خاندان کا، اس گھر کا گواہ بن رہا ہے، ہم تم کو صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے تھینک یو نہیں مانگتے، ہم تم سے شکریہ نہیں مانگتے، ہم تم سے بدلہ نہیں مانگتے۔ کیوں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں آخرت کا ڈر ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ زندگیاں اپنے گھر والوں کی بنائی تھی۔ یہ حیات والوں میرے بھائیو، حیات کے معنی ہوتا ہے بیداری کے، حیات کا معنی ہوتا ہے جاگنا کے۔ جب دلوں کو حیات ملتی ہے تو زندگی کو حیات ملتی ہے۔ میرے نبی نے کہا جب دل بیدار ہوتا ہے پوری باڈی بیدار ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سوسائٹی بیدار ہو گئی، ہماری سوسائٹی کا پورا اطراف بیدار ہو جائے گا۔ یہاں کے نوجوان 5 وقت کے نمازی بن گئے، ہماری بچیاں پردوں میں آ گئی، ہماری عورتیں پردوں میں آ گئی، کرسیاں لے کر نیچے نہیں بیٹھی، ہم کرسیاں لگا کر باہر بیٹھ نہیں سکتی۔ یہ مسلمان عورت کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان کی بیٹی یورپ کی عورتوں کی نقل نہیں کر سکتی، مسلمان کی بیٹی کا عائشہ کی نقل کرے گی، حفصہ کی نقل کرے گی، اپنے میرے نبی کی بیٹیوں کی نقل کرے گی۔ کہ جب فاطمہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، یہ وصیت فرمائی کہ میں دنیا سے چلی جاؤں، میرا جنازہ رات کے وقت لیا جائے۔ ان تدفن لیلا، پوچھا کیوں؟ کہ آج تک میری باڈی کو کسی نے نہیں دیکھا کہ فاطمہ موٹی تھی کہ فاطمہ پتلی تھی۔ میں چاہتی میری دنیا سے جانے کے بعد مدینے میں
کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ حضور کی بیٹی کی بوڑھی پتلی تھی کہ یا موٹی تھی. اس طرح پردے کے ساتھ ہمارے نبی کی بیٹی نے زندگی گزاری. جب پل صراط پر سے گزرنے کی باری فاطمہ کی آئے گی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میری نبی کی بیٹی فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہے. انبیاء کی جماعت، صحابہ کی جماعت، اپنی اپنی نظریں نیچی کر لو. آج محمد رسول اللہ کی بیٹی کی سواری وہاں سے گزرنے والی ہے. بھائیو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کی نقل پر لاؤ. کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ آگے کس میں تاک رات ہے. ماشاءاللہ حیات والے بڑے خوش نصیب ہیں، مزید بھر جاتی ہے. خدا کرے رمضان کے بعد کی ہماری مزید بھی بھر جاوے. آخری قول مولانا عمر صاحب پالنپوری کا سناتا ہوں. مولانا عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے، زندگی گزارو رمضان کی طرح. سب بولو ساتھ میں، زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح. زندگی گزارو رمضان کی طرح. رمضان کیسا گزرا؟ سب نمازی، سب بلڈنگ کے سب لوگ نمازی. جیسا رمضان ویسے 11 مہینے گزارنے ہیں. زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح. جب عید کا چاند جب روشن ہوتا ہے، نہ ہو تو بھی رات کو کہیں سے کہیں آ جاتا ہے. وہ تو ہوتا ہے تو ہی آتا ہے، ایسے نہیں آتا. بادل کی بنیاد پر دکھتا نہیں ہے، لیکن حیات میں دیکھا کیا خوشی. حیات میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں، افریقہ کے صحراؤں میں، امریکہ کی مارکیٹوں میں، آسٹریلیا کی برگزاروں میں، اور عرب کے صحراؤں میں، ایشیا کے ریگستانوں میں جب مسلمان بستا ہے، جب عید کا چاند ہوتا ہے، بچے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بوڑھی بھی خوش ہوتی ہے. کیوں کہ رمضان کے روزہ رکھنے کی خوشی تھی. اللہ نے رمضان کے روزے رکھوائے، رات کو تراویح پڑھائی. اللہ دل میں خوشی ڈالتا ہے. جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، جن لوگوں نے رات کو تراویح نہیں پڑھی، ان کو خوشی نہیں ہوتی. اگرچہ وہ نئے کپڑے پہنتے ہو، ایٹی کیٹی ہو کے زندگی جمعہ خطبہ پڑھنے جاتے ہو عید کا، لیکن دل میں اللہ خوشی انہی لوگوں کو ڈالتا ہے جنہوں نے رمضان کے پورے مہینے کو وصول کیا ہے. اسے میرے بھائیو، الحمدللہ ہمارے یہاں علم تر کی تراویح ہوگی. علم تر بھی قرآن ہے، قرآن کریم کی آخر کی 10 سورتیں ہیں. علم تر میں بہت بڑا اصحابی فیل کا واقعہ ہے. پوری رات ہو جائے گا میں بیان کروں تو. اس کی تفسیر زبردست ہے. رمضان کا مبارک مہینہ، تراویح مکمل پڑھنی ہے. اب ادھر ادھر چکر نہیں لگانا، چلو یہاں بھی تھوڑا مزہ چکھے، یہاں بھی تھوڑا مزہ چکھے، یہاں بھی تو. آپ قرآن کی تراویح پڑھنی تو ٹھیک ہے، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی مسجد کو آباد کریں. فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہماری بھی ہو، ہماری مستورات کی بھی ہو. دیکھو کہ ختم قرآن کے وقت تک دعا قبول ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا، من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ. طبرانی شریف کی روایت ہے، جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے، آپ قرآن کریم اندر دیکھ کر پورا کرو، دعا کرو تو دعا قبول ہوگی. یہ تو قرآن کریم نماز میں پورا ہوا ہے. نماز تو اللہ سے بالکل ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے. المصلی یناجی ربہ. اسے آپ جو بھی دعا کریں گے، اسے آپ کے دل میں جو بھی تمنا ہو آپ اللہ سے مانگیں. پریشانیاں ہو اللہ سے کہیں، اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دے. ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. کتنے لوگ مجھے ملے میرے بھائیوں، کیونکہ ہم تو تراویح پڑھتے پڑھتے 25 سال ہو چکے، کہ مولانا ختم قرآن کے دن میری جو پریشانی تھی میں نے اللہ سے کہی، رمضان کے پورا ہوتے ہی پروردگار نے میری پریشانی کو دور کر دیا. لیکن دعا میں دل یہاں ہو، دل کہاں ہو، ایسا نہ ہو ظاہر میں تو یہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک انسان کے پاس سے، یدعو و یتضرع، دعا کر رہا ہے، یوں کر کے بیٹھا ہے عاجزی کر کے، لیکن اور آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر رو پڑے، اللہ یہ تو تیرے ہاتھ میں، کاش اس کی ضرورت قضی تو بیدی، اگر اس کی ضرورت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں کب سے پوری کر لیتا. اس کا رونا مجھے دیکھا نہیں جاتا. تو اللہ نے میرے موسیٰ انا ارحم بہ منک، میں تجھ سے بھی زیادہ رحم کرنے والا پروردگار ہوں، لیکن تجھے پتہ ہے موسیٰ، وَلَهُ غَنَمٌ وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَنَمِهِ، اس کے گھر پر بکریاں ہیں، اس کا دل بکریوں کے ریوڑ میں ہے. وَلَكِنَّنِي يَدْعُونِي، ہاتھ تو میرے سامنے اٹھائے ہیں اور دل بکریوں کی طرف ہے. اور بعض علماء نے غنم کا ترجمہ لڑکیوں سے کیا ہے کہ ہاتھ تو میری طرف ہے اور دل وہاں ہے، ابھی رات کو چیٹنگ کرنے کی باقی ہے،
بات کرنے کی باقی ہے، ٹائم دے دیا ہے، اتنے بجے ہمارے اللہ معاف کرے۔ کیا کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، اگر دل میں اگر تقویٰ اور اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، آدمی گھر میں اکیلا ہوگا، خلوت میں ہوگا، نہیں نہیں میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، میرا باپ کو پتا نہ ہو، میری بیوی کو پتا نہ ہو، میرے اللہ کو تو پتا ہے، ایک دن اللہ ظاہر کرے گا، بیوی کے سامنے میری باتیں کھلے گی، بچوں کو پتا چلا باپ ایسا ہے، تو پھر بچے اپنے باپ کو کبھی باپ نہیں کہیں گے۔ اس سے میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری اللہ کا ڈر پیدا کرے، ایمان پیدا کرے۔ رمضان کے روزے کا مقصد ہی تقویٰ ہے۔ سے انشاءاللہ بھی دعا ہوگی، مختصر دعا ہوگی، لیکن ہم دل کی یقین سے دعا کریں۔ الحمدللہ ہمارے حفاظ نے تراویح پڑھائی، بڑے حفاظ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی محنت کری، پورا نظام الحمدللہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے، اور ہمارے پورے حیات کے تمام جتنے بھی ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، اب الگ الگ جگہوں سے بھی آئے ہیں، یہاں کے سوسائٹی کے ساتھی ہیں، اللہ ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو اللہ پوری فرماوے۔ اور ساری بے دعا کر لیں ماشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ذنبا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك إذن إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں میرے مولا، آنکھیں بھی گنہگار ہے، زبان بھی گنہگار ہے، کان بھی گنہگار ہے، ہمارا ہاتھوں کا پکڑنا گناہوں کے ساتھ ہے، ہمارا پیروں کا چلنا گناہوں کے ساتھ ہے، ہمارا پورا وجود تیری نافرمانی میں پھنسا ہوا ہے. بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی گناہ ہم سے نہیں چھوڑتے ہیں. آنکھوں کا غلط دیکھنا نہیں چھوٹتا، زبان کا غلط بولنا نہیں چھوٹتا، کسی کو ڈسنا، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چھوٹتا، بیوی کو دکھ دینا، شوہر کو تکلیف پہنچانا نہیں چھوٹتا، ساس کو تکلیف پہنچانا، بہو کو تکلیف پہنچانا نہیں چھوٹتا. میرے مولا جتنی عمر بڑھتی ہے گناہ بڑھتے ہیں، جتنی عمر بڑھتی ہے گناہ بڑھتے ہیں، جتنا رمضان کے دن بڑھتے ہیں غفلتیں بڑھتی ہے. ابھی تک ہمارا ایمان کمزور ہے. میرے مولا تو نے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازوں پہ تالے مارے گئے، شیطانوں کو تو نے سمندر میں پھینک دیا ہے. تیری رحمت موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہے. یا اللہ آپ میرے آسمان پر قائم اور دائم ہے. میرے مولا روزانہ جنت کو سنوارا جا رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. رمضان کے پہلے جیسے تھے ویسے ہی ہے. ابھی نہ دل کی کیفیت بدلی، 20 روزے ہوتے ہوئے ابھی تک آنکھوں میں آنسو نہ نکلا، ہمارے دل کی سختی نہ نکلی. ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ، کیا گناہ ہم سے ہو چکا ہے.
کہ کیوں ہمارے مزاج میں تبدیلی نہیں آتی میرے مولا، کیوں ہمارے مزاج میں تبدیلی نہیں آتی میرے مولا، کیوں ہمارے دل نرم نہیں بنتے میرے اللہ، ہم سے کون سی ایسے بھولے ہوئی ہے میرے مولا، معاف فرما دے۔ جبرائیل کی خطرناک بددعا ہے، ہلاک ہو انسان جو رمضان کا مبارک مہینے کے بعد، مہینے کو پانے کے بعد بھی اپنی مغفرت نہ کراوے۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبوب نبی نے بھی آمین کہہ دیا ہے۔ اس دعا کے قبول ہونے میں کیا تردد ہے مولا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہماری مغفرت نہ ہوئی تو تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں جہاں ہماری معافی کی امید ہو۔ مولا ہمیں معاف فرما دے۔ رمضان میں بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے تو اسے قبول کرتا ہے، تو لاکھوں انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایسی مبارک مجلس کہاں ملے گی، ایسی ختم قرآن کی مجلس دوبارہ ملے نہ ملے، رمضان کا مہینہ دوبارہ ملے نہ ملے، 21ویں رات دوبارہ ملے نہ ملے۔ یہ مبارک مجلس چاروں طرف ربانی لہریں چل رہی ہے، دوبارہ ملے نہ ملے۔ ہمیں گھڑیوں کی قدر کرنے والا بنا دے میرے مولا۔ بڑی غلطیاں ہم سے ہوئی ہے، جوانی تو گناہوں میں گزاری، بڑھاپا بھی گناہوں میں گزر رہا، اچانک موت کا پیغام آ جاتا ہے اور جنازے کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ جس لفٹ میں ایک جوان گزرتا تھا اسی لفٹ سے جنازے کو اتارا جاتا ہے، قبر کے کیڑے مکوڑے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بیوی شوہر کو بھول جاتی ہے، بچے اپنے ابا کو بھول جاتے ہیں، بیٹے اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں، پوتے پھر دادا کو بھول جاتے ہیں۔ ہر ایک انسان اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ آپ نے جگہ جگہ پر اللہ قرآن میں کہا اپنے بندوں کو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور دنیا دھوکے کی چیز ہے، لیکن ہم نے دنیا ہی کو مقصد بنایا۔ بنگلہ ہے تو کامیاب ہے، پیسے ہے تو کامیاب ہے، پراپرٹی ہے تو کامیاب ہے، نماز کو کامیابی نہیں سمجھا، قرآن کی تلاوت کو کامیابی نہیں سمجھا، علماء کی عزت کو کامیابی نہیں سمجھا، اللہ کے ذکر کو پردے کو کامیابی نہیں سمجھا، کامیابی دنیا کو سمجھا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارا مزاج بدل دے، ہماری سوچیں بدل دے، ہماری فکریں بدل دے۔ میرے مولا تیرا خوف پیدا فرما دے، تیرا ڈر پیدا فرما دے، جو میں تنہائیوں میں تیری نافرمانی سے بچاوے، تیری نافرمانی سے بچاوے۔ میرے مولا ہماری خلوتیں پاک فرما دے۔ ظاہر میں بڑے نیک دکھتے ہیں، راتوں کے اندھیرے بڑے ناپاک ہیں۔ میرے مولا اپنی سب کچھ پتا ہے، اے عیبوں کو چھپانے والے پروردگار عالم، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ کل قیامت کے میدان میں جب تیرے سرکار محمد عربی ہمارے خون سے بہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے گناہ کھلیں گے، جو نبی تڑپ تڑپ کے دنیا سے گئے، آئے میری امت، آئے میری امت، جب امت کے گناہ سرکار کے سامنے کھلیں گے میرے مولا، تیرے نبی اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ یا اللہ میری امت نے میرے ساتھ کیا بے وفائی کی ہے، میں نے اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا کربلا کی دھرتی پر، میری بیٹی زندگی میں 7 دن فاقے میں گزار کے قبروں میں تڑپ تڑپ کے چلی گئی، میری امت مجھے بھول گئی۔ میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، یہ قرار مجرم ہے، آج ہماری توبہ قبول فرما دے۔ رمضان کی بڑی مبارک رات ہے، ہمیں شب قدر نصیب فرما دے، ہمیں شب قدر دے 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 دے میرے اللہ۔ ایسا نہ ہو شب قدر میں جبرائیل فرشتوں کی ٹیم کے ساتھ سلام کر رہے ہو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ۔ اور ہم بازاروں میں گھوم رہے ہو، ہماری عورتیں بازاروں میں چپل خریدتے مارکیٹوں میں گھوم رہی ہو، اور یہاں ذکر کرنے والوں کو سلام مل رہے ہو، نماز پڑھنے والے کو سلام مل رہے ہو، میرے مولا ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ بہت کم دن باقی ہے، آئندہ موقع نہ ملے ہمیں پتہ نہیں، ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرما، ہماری دنیا میں برکتیں عطا فرما، آخرت والی برکت والی زندگی عطا فرما، بے روزگاروں کو حق حلال کی روزی عطا فرما، تراویح پڑھانے والوں کو امامت کرنے والوں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم تیرے سامنے اقرار مجرم ہے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری والدہ نے بڑی کھیتوں میں مزدوری کر کر کے لوگوں کے گھروں کو دھو دھو کے ہمیں حافظ بنایا، ہمیں عالم بنایا، یا اللہ ان کی عمر برکت عطا فرما دے، ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے بھائیوں کو نیک بنا دے، ہمارے دوستوں کو نیک بنا دے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے محسنین کی مغفرت فرما دے، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ مجمع جو بیٹھا ہے میرے مولا، ان کے دل میں کیا کیا ارمان ہوں گے تو ہی جانتا ہے، ان کے جائز مقاصد حسنہ میں پوری کامیابی عطا فرما، ہماری مستورات بڑی تمناؤں سے باہر تیرے سامنے چوریاں پھیلا کر بیٹھی ہے، اے اللہ ان تمام کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو بچوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کو راحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما، گھر گھر میں دینداری عطا فرما، گھر گھر میں دین اور دین کی محنت کو زندہ فرما، گھر گھر میں سنتوں کو زندہ فرما، ہم تمام کو عاشق رسول بنا دے میرے اللہ، عاشق رسول بنا دے۔ مولا موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے، کتنے بھی جھیلے کتنے بھی مستیاں کر لے، کتنے بڑے بڑے محل میں رہ لے، کتنے اچھے سے صوفوں پر آرام کر لے، ایک دن لائٹ بند ہونے والی ہے، ہمارا فلور تو قبر کی جگہ ہے، سب خریدنے کی فکر ہے، آج تک قبر کے فلور کے خریدنے کی فکر نہ کی، جگہ زندگیاں زندگیاں سونا ہے میرے مولا۔ آج ہمارے جوان لڑکے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، کئی کان میں ایئر فون ہوتا ہے، گانا سنتے سوتے دوستوں سے باتیں کرتے کرتے گزرتے ہیں، پتہ ہے ماں کی قبر ہے، ابو کی قبر ہے، دادا دادی کی قبر ہے، کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دنیا والے جلدی بھولتے گئے، اللہ تو کبھی اپنے بندوں کو نہیں بھولتا، اے اللہ تو اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ آج بہت بڑا مجمع اعتکاف میں تیرے در پر آ چکا ہے، بہت بڑا مجمع تیرے در پر اعتکاف میں آ چکا ہے، اپنی جھولیوں کو تیرے سامنے پھیلا دی ہے کہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما کر اعتکاف کی پابندیوں کے ساتھ ان کو چلنے والا بنا دے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما دے، ان کے نسلوں کو قبول فرما دے میرے مولا۔ یہ ہمارے مسجد کے طرف میں جتنی بھی بلڈنگیں ہیں، ہر گھر میں نمازی زندہ فرما دے، گھر گھر میں دین اور پردے کو زندہ فرما دے میرے مولا۔ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی برکتوں کی دعائیں مانگی ہیں، ہم بھی تیرے سامنے خیر کا برکتوں کا سوال کرتے ہیں، ہمارے اور پوری امت کے حق میں مقدر فرما، جن شرور سے جن فطروں سے پناہ مانگی ہے، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے دن باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ادھر ادھر وقت ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔